آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو، ہماری راتیں نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب تو الیاذ باللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بھر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ڈھابے پہ گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزار رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوٹل میں کھانے نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانے نہ جاؤ، لیکن یہ کون سی دانش مندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوٹل میں گزار دیں، پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لت لگی ہے حقے کی، نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اینگل سے آپ حقے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزاروں روپے کی استعمال کر کے دھواں اڑا دیتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو، اس قوم کے جوان اگر ہزاروں روپے حقے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ حقے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے ہزاروں روپے آپ آگ میں جلا رہے ہو، اور یاد رکھنا یہ حقہ ہی ہے جو آپ کو سگریٹ کا عادی بنائے گا، کیونکہ آپ حقہ لے کر کے ہر جگہ تو جا نہیں سکتے نا، تو بعد میں سگریٹ پینے کے عادی بن رہے جوان، اور پھر سگریٹ جو کر رہی ہے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے، دل کو خراب کر رہی ہے، دماغ کو معوف کر رہی ہے، ہو کیا گیا ہے؟ اور پوری رات ڈھابے پر گزر رہی ہے۔ جو رات پوری ڈھابے پہ گزار کے صبح گھر پہنچے گا، وہ ڈیوٹی پہ کب جائے گا؟ وہ تجارت کے لیے کب جائے گا؟ وہ کمائی کے لیے کب جائے گا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت تھی، کھانا کھائے نکل گئے، ضرورت پوری ہو گئی تو نکل جاؤ، کیوں گپ شپ کرتے ہو؟ ارے مسجد میں جب ضرورت پوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، نماز پڑھ لیے تو باہر نکلو۔ اگرچہ یہ صیغہ امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن اباحت کے لیے تو ہے نا کہ نکلو اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ کہیں ایسا نہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے کہ نکلو مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، جب وہاں ضرورت پوری ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہودیوں کے یہاں پورا سنیچر کا دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں پورا اتوار کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اور ہمارے یہاں جمعۃ المبارکہ عید کا دن سب سے زیادہ مبارک دن ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کے دن کاروبار بند کرو، ہمیں کسی دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اکبر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو، مگر اذان سنو تو کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو۔ تو چونکہ بند کرنے کا حکم دیا تھا کہ اذان سنو تو کاروبار بند کر دو، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے اب اذان کے بعد کاروبار کر نہیں سکتے، تو اباحت کے لیے کہہ دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور دوڑو وَابْتَغُوا
پھیل جاؤ زمین پہ، نکل جاؤ زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے راتوں کو نکڑوں پہ، ہوٹلوں پہ، ڈھابے پہ، گناہوں کے اڈوں پہ گزارتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہن دوسروں کے گھر میں برتن دھلنے جا رہی ہے، بہن دوسروں کے گھر میں کپڑے دھلنے جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ قرون اولا کے اندر اگر غربت نے کبھی دستک دروازے پر دی ہے تو عورتوں نے جو کام کیا ہے گھر میں بیٹھ کر کے کیا ہے۔ ہمارے سیاستدان اورنگزیب عالمگیر جیسے تھے جو 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا اور رمضان شریف کا چاند نظر آتا تھا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے سنہری دن تھے، یہ ہماری تاریخ تھی۔ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ راتوں راتیں ضائع کر رہے ہو، دن ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر 1 گھنٹہ آپ کسی کتاب کا مطالعے کے لیے نکالے، 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں، اس لیے 1 گھنٹہ کسی کتاب کے مطالعے کے لیے نکالے، 10 صفحات روزانہ پڑھے، 10 صفحات، 1 سال میں کتنا پڑھ لو گے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات پڑھ سکتے ہو 1 سال میں۔ روزانہ 1 گھنٹہ ایک کتاب پڑھے ہو، 10 صفحات، سال گزرے گا تو کتنی کتابوں کتنے صفحات کا علم آپ کے سینے میں ہو جائے گا؟ 7,500 صفحات۔ اگر 1 گھنٹہ صحیح استعمال کیا تو 7,500 صفحات کے علوم کے آپ عالم بن گئے۔ اگر اور وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا نہ ملے گا؟ کیا نہیں مل سکتا؟